بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی روایت دیکھیں گے، شرم و حیا کے فقدان کا انجام ہے۔ حدیث نمبر 2352 ہے۔ ان ابی مسعود البدری، ابو مسعود البدری سے روایت ہے مرفوعاً۔ اب یہ مرفوعاً کیا ہوتا ہے؟ کون سی روایت مرفوع ہوتی ہے؟ انشاءاللہ علوم الحدیث میں دیکھیں گے ہم۔ آخری ما ادرک، آخری بات ما ادرک جو پائی الناس لوگوں نے، من کلام النبوہ کلام نبوت سے، الاولی پہلی، یعنی پہلی جو نبوتیں گزر گئیں، پہلے جو انبیاء گزرے، ان سے جو بات پائی ہے وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحیی، جب تو حیا نہ کرے، فاصنع ما شئت، تو پھر تمہارا جو جی چاہے کرو۔ یہ سستا حدیث صحیحہ میں 684 پر ہے۔ اس سے شرم و حیا کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا، شرم و حیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فقدان کا کیا انجام ہے۔ اگلی حدیث شرم و حیا کی فضیلت کے بارے میں ہم باری باری احادیث دیکھیں گے، پہلے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ حضرت ابو مسعود بدری سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، پہلی نبوت کے کلام سے لوگوں کو آخری بات یہ ملی ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرتا پھرے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا، اور یہی روایت ابو داؤد میں 4797 پر، ابن ماجہ میں 4183 نمبر پر موجود ہے۔ طحاوی نے مشکل الآثار میں والیوم 1 پیج 479 میں بیان کیا۔ تو یہ شریعت مطہرہ ہے، پاک شریعت، جس میں حیا کی تعریف کی گئی۔ حافظ ابن حجر نے اس کی یوں وضاحت کی ہے، شریعت میں حیا سے مراد وہ خصلت ہے جو کبھی چیز سے اجتناب کرنے اور کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے۔ فتح الباری کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 72۔ دو باتیں ہیں، کبھی یعنی بری چیز ہے، اس سے اجتناب کیا چیز کرواتی ہے؟ حیا۔ حقدار کے حق میں کمی کروانے سے باز رہے، یعنی کمی کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے۔ تو کون سی چیز حقدار کے حق میں کمی نہیں کرنے دیتی؟ حیا۔ تو حیا عظیم صفت ہے جو منکرات اور سیئات سے پرہیز کرنے اور تزکیہ نفس میں مومن کی معاون ہے۔ بات بڑی اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ مجھے منکرات چھوڑ دینے کی توفیق دے دے، اور سیئات کو آپ جانتے ہیں، منکر ایسے کاموں کو کہتے ہیں جس کو فطرت اجنبی جانتی ہے، برے کام ہے منکر کا، جو کامن لا کے بھی اگینسٹ ہوں، جسے عام طور پر فطرت انسانی بھی برا خیال کرتی ہو۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، سیئات وہ برے کام ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا، تو ان دونوں سے اجتناب انسان کیسے کر سکتا ہے؟ حیا کی وجہ سے۔ اگر حیا نہ ہو تو انسان اجتناب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دیکھیے حدیث کیا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو جی میں آئے کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب حیا ہے تو پھر جو جی میں آئے گا نہیں کر سکیں گے نا۔ تیسری چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے حیا مددگار ہوتی ہے، سب سے زیادہ معاونت حیا کرتی۔ اور حیا کیا کرتی ہے؟ حیا کے یہ عظیم فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو حقوق میں کمی کرنے سے بھی حیا روکتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا 5 نمازیں بھی تمہاری امت ادا نہیں کر سکے گی، تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب جا کے سوال کروں۔ اس کا مطلب ہے حیا جو ہے وہ کمی نہیں کرنے دیتی انسان کے۔ یہ ناصر الدین البانی کی روایت ہے۔ اچھا، حدیث میں الفاظ ہے کلام نبوت اولا، پہلی نبوتوں کا کلام، اس سے مراد ہے کہ تمام شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے حیا کا حکم دیا اور حیا کی اہمیت بحال رہی ہے۔ اس حدیث میں باحیا ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جب کوئی انسان شرعی حیا کو ترک کر دیتا ہے تو وہ طبعی طور پر ایسے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں برائی کا ارتکاب کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کو ترک کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پر اسلام کا مدار ہے
رسول اللہ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا، کیونکہ یہ حیا ہی ہے جس کی وجہ سے مومن فرض اور مستحب کو ترک کرنے سے اور حرام اور مکروہ کا ارتکاب کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی استطاعت کے باوجود کوئی نیکی کرنے یا کسی برائی سے باز رہنے کے لیے لوگوں سے شرم محسوس کرتا ہے تو اسے حیا والا کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی لوگوں کے شرم کی وجہ سے کوئی برائی چھوڑتا ہے تو وہ بزدل ہے، ضعیف الایمان ہے، کیونکہ اسے اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ جو اللہ سے شرم کرے گا وہ تو تنہائی میں بھی چھوڑے گا، جو لوگوں سے شرم کر کے کوئی برا کام سے رک جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو رسول اللہ نے گناہ کی تعریف کیا بتائی تھی کہ جس کو تم تنہائی میں کر جاؤ اور لوگوں کے سامنے کرنے سے رک جاؤ، تو یہ اصل حیا نہیں ہے، یہ لوگوں سے حیا ہے، اللہ سے حیا نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں وہ شخص بے حیا ہے، امام ناصر الدین البانی کہتے ہیں وہ شخص شریعت کی روشنی میں بے حیا ہے جو لوگوں کے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے یا لوگوں کے ڈر سے کسی کام سے رک جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں اسے حیا والا نہیں کہا جا سکتا۔ تو بے حیائی ظلم ہے، کیونکہ حیا اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ سے حیا محسوس کرے، تو بے حیائی ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان کا ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام دوزخ ہے۔ ترمذی کی 2009 نمبر روایت ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ بے حیائی کیسے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بے حیائی کی طرف انسان کیسے لپکتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فحش گوئی۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحشی ولا البذیء۔ مومن نہ تو تانا دینے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، نہ بیہودہ گو۔ ترمذی کی روایت ہے 1977 نمبر پر۔ پھر بد کلامی بھی بے حیائی ہی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ پھر بد زبانی کرنا جو ہے یہ بھی بے حیائی میں سے ہے۔ پہلی روایت جو تھی بخاری کی 6054 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، کچھ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ سام موت کو کہتے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا تم پر بھی موت ہے، اللہ کی تم پر لعنت، اس کا غضب تم پر نازل ہو۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، تمہیں نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے، سختی اور بد زبانی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی، ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی کہ میں نے یہ بات کہی تھی وعلی آپ پر بھی، یا وعلیکم السلام کہتے ہیں نا، تو آپ نے کہا کہ اچھا جو تم نے کہا تم پر بھی ویسا ہی ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ بخاری کی 6030 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں۔ یہ بخاری کی 5220 نمبر روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بے حیائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔